بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھنا، جب اللہ کوئی چیز طویل آزمائش پر ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی تم پر بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج زندگی میں غم اور تفرقات کے گہرے سائے تمہیں مایوس اور خوفزدہ کر رہے ہیں، اور ماضی کی غمناک یادیں اور مستقبل کی پریشانیوں سے تمہاری زندگی مقدر ہو کر رہ گئی ہے، تو سنو، اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بصیرت کو کھول کر تاریکی میں چھپی اور روشن راہیں دکھاتا ہے جو بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو قسم کی آوازوں سے روک دیا گیا ہے، ایک وہ جو نعمت پا جانے پر ملتی ہے، اور دوسری وہ جو مصیبت کے وقت نکلتی ہے۔ فرمایا، جو تم سے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، کیونکہ انسان کی تقدیر تب بدلتی ہے جب وہ صدمے کی ابتدائی حالات میں صبر کرے اور مصیبت کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے تو اسے ثبات کا درجہ، رسوخ کی منزل، شادمانی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طویل آزمائش ختم کر کے تمہاری مانگی چیز تمہیں عطا کر دے تو ایک بات ضرور جان لو، یاد رکھو، جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل طاری رہے تو وہ تمہیں تھکا دیتی ہے، اس لیے ایک خاص وقت تک دن کی روشنی رہنے کے بعد رات کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ بالکل اسی طرح جب تم طویل آزمائش میں چھپی ان حکمتوں اور مصلحتوں کو جان پاتے ہونا جو تمہارے پائیدار سکون کی ضمن ہے، تو وہ مہربان تمہاری طویل مسافتوں کو مختصر کر کے ان منزلوں پر پہنچا دیتا ہے جن کی تمہیں تمنا ہے۔ تمہارا رب تم سے فرما رہا ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ تم اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو، چاہے تم گوش تنہائی میں ہو یا بھیڑ میں، وہ ہر جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ تو اگر آج بے در پہ پڑتی مشکلات سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے تو سنو، تمہاری تعمیر کے لیے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، مرمت کے لیے چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہے، یا توڑ پھوڑ وقت کے ہاتھوں ہو یا کسی انسان کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی حالت پیدا کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن ایک بہترین اور مثبت بدلہ پڑے گھاؤ کے بعد ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تم سے مخاطب ہے، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے واسطے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ان کو ان کے عمل کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سنو، تم کبھی اپنی ہمت بس نہ ہونے دینا، کیونکہ جب ہمت بس ہو تو عزائم بھی حقیر ہو جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ قدروں کی نگاہیں جب آسمان کی طرف ہوتی ہے نا، تو فضائل کے ان ستاروں کو پا جاتے ہیں کہ جن کی نور کی جگمگاہٹ سے ہر تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں، تمہارا دل ایک باغ کی مانند ہے، اس میں شفقت پھولتی ہے اور ڈر بھی، ناراضگی بھی پنپتی ہے، اور محبت بھی۔ یا تم پر منحصر ہے کہ تم کیسا بیج بوتے ہو۔ جانتے ہو، ایک احسان کا وصف تو یہ ہے کہ جب کوئی خوشی ملتی ہے نا تو خوشی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے، اور جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ساری اچھائی اور فضیلتوں میں اس کی منصب کرتا ہے، لیکن جب کوئی حسرت لاحق ہو جائے تو تکلیف میں گھبرا اٹھتا ہے اور بے چین اور مضطرب ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں صاف الفاظوں میں فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے دوست کو حد میں رہ کر پیار کرو کہ وہ کسی دن تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے، اور اپنے دشمن کو حد میں رہ کر نفرت کرو کہ وہ کبھی تمہارا محبوب بن جائے۔ لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنی عقل کو حاکم بنا، پھر تم دیکھو گے کہ وہ عطائیں جو تمہارے گمان سے باہر تھے
وہ تمہیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جو تمہاری طویل آزمائش کو ختم کر کے من پسند عطائے تمہارا مقدر کرنے والی ہے، تو سنو، اس کی خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو اور تمہارا دل بار بار ندامت کے آنسو بہانے لگے تو سمجھ لو کہ طویل مسافتیں سمٹنے والی ہے، کیونکہ کبھی کبھی عبادتیں نہ سہیں مگر ندامت قبول ہو جاتی ہے، اور ان کی قبولیت کا انداز اتنا نرالا ہوتا ہے کہ وہ خود تمہیں جگا کر تمہارے خوف پکڑا دیتا ہے۔ تم دیکھنا وہ وقت دور نہیں جب تم پر تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ جس کی جل تھل سے تم پھر سے جی اٹھو گے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ جزاک اللہ۔